کیا آپ کو قرآن پاک پر یقین ہے؟ اور کیا آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ قرآن پاک معجزات کی کتاب ہے؟ ہم میں سے اکثریت قرآن پاک پر یقین کرتی ہے، لیکن ہمارا یقین بہت مختلف ہوتا ہے۔ ہمیں اس بات پر تو یقین ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن ہم اس بات پر یقین نہیں کرتے کہ قرآن ہمارے ساتھ ہماری زندگی کی تبدیلیوں میں معزن ہے، اور ہم اگر قرآن پر مکمل طور پر عمل کریں تو ہماری زندگی مکمل طور پر معجزاتی اور تبدیل ہو جائے گی۔ لیکن افسوس، ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ہم قرآن پر یقین تو کرتے ہیں، زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن در حقیقت ہمارے عمل میں وہ یقین اور اعتماد نظر نہیں آتا۔ آج کی ہماری ویڈیو میں آپ کو ایک یقین کی کہانی سنانے والی ہوں، ایک ایسی عورت کی کہانی جو قرآن پاک پر مکمل یقین رکھتی ہے اور جس کی وجہ سے اس کے یقین نے اس کی زندگی کو بالکل تبدیل کر دیا۔ چلیے یہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمارے ملک کے صوبہ سندھ کا ہے۔ ایک 40 سالہ نوجوان کا تعلق ہندو گھرانے سے تھا۔ اس کو کینسر کا مرض لاحق ہوا۔ ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ کر زندگی خوشی سے گزارنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ اب آپ زیادہ سے زیادہ 1 ماہ کے مہمان ہو۔ وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنے کمرے میں داخل ہوا اور بیڈ پر لیٹ گیا کہ اب میں کچھ ہی لمحوں کا مہمان انسان ہوں۔ بیوی اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرنے لگی، لیکن میاں کی عدم دلچسپی بھاگ گئی۔ اصرار کرنے پر شوہر نے بتایا کہ اس کو بلڈ کینسر ہے جو آخری سٹیج پر ہے۔ بیوی نے جب یہ بات سنی تو وہ مسکرا کر بولی، آپ ایسے ہی پریشان ہو رہے ہیں، بلڈ کینسر بھی کوئی بیماری ہوتی ہے بھلا؟ میں آپ کو ایک ایسی چیز پلا سکتی ہوں جس کے پینے سے آپ مکمل طور پر صحت یاب ہو سکتے ہیں، لیکن میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوگا آپ کو۔ جب بھی آپ صحت مند ہوں گے تو جو میں کہوں گی وہ آپ کو کرنا پڑے گا، چاہے آپ کی رضا اس میں ہو یا نہ ہو۔ بولے، آپ تیار ہیں؟ شوہر حیران ہوا کہ جس بیماری کا علاج دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں، اس کا علاج میری بیوی کے پاس کہاں سے آ گیا؟ اس کے ہاتھ کون سا ایسا الادین کا چراغ لگ گیا؟ شوہر نے نہ چاہتے ہوئے بھی وعدہ کر لیا۔ بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، آپ یہیں ٹھہرے، میں ابھی آئی۔ کچھ لمحے بعد اس کی بیوی آئی تو اس کے ساتھ ایک جگ تھا۔ اس نے کرسی پر بیٹھ کر شوہر کو کہا، آپ کو جب بھی پیاس لگے آپ کو یہی پانی پینا ہے، دوسرا کوئی بھی پانی نہیں پینا۔ پھر اس کے بعد جب بھی اس نوجوان کو پیاس لگتی تو وہ اسی جگ سے پانی پیتا اور بیوی روز اس جگ میں پانی ڈال کر بھر کر رکھ دیتی۔ بیوی کو نہ جانے کیا اعتماد تھا کہ اس کو شوہر کے آخری سٹیج کے کینسر کی ذرا بھی فکر نہیں تھی، بلکہ وہ کینسر کو کوئی مرض ہی نہیں سمجھ رہی تھی۔ اس کے شوہر کو رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ 1 مہینے بعد اس کی موت ہو جانی ہے اور اب وہ زندہ رہنے کا کوئی چانس نہیں رکھتا۔ کچھ ہی دن گزرنے کے بعد اس نوجوان نے خود میں واضح تبدیلیاں محسوس کی۔ 1 ماہ گزر گیا تو وہ حیران ہوا کہ بقول ڈاکٹر وہ تو 1 ماہ کا مہمان تھا۔ وہ خود کو صحت مند محسوس کرنے لگا تھا۔ پھر اس نے لیبارٹری جا کر جب ٹیسٹ کروایا تو ایک حیرت انگیز انکشاف ہوا اور ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا تو بلڈ کینسر ختم ہو چکا ہے۔ اس انکشاف سے اس نوجوان کو بہت حیرانی ہوئی۔ وہ جلدی سے رپورٹس لے کر دوسرے لیب گیا تو وہاں بھی یہی جواب ملا کہ آپ کا تو کینسر ہی ختم ہو چکا ہے۔ اس طرح اس نے 4 الگ الگ لیبارٹری سے ٹیسٹ کروائے اور ہر جگہ سے یہی نتیجہ ملا کہ آپ کا بلڈ کینسر ختم ہو چکا ہے۔ وہ دوڑ کر گھر آ گیا اور بیوی کو جھوم کر کہا کہ اس کے پانی نے تو کمال کر دیا۔ وہ اس پانی کو پینے کے بعد خود کو مکمل طور پر صحت مند محسوس کر رہا ہے اور لیب کی رپورٹس بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ اب آپ کا کینسر ختم ہو چکا ہے۔ اگلے روز بیوی نے میاں کو وعدہ یاد دلایا تو شوہر نے پوچھا کہ بالکل، میں ہر وعدہ پورا کروں گا، آپ بولو تو صحیح، آپ مسلمان ہو جائیں۔ بیوی نے کہا تو شوہر کو بجلی کا ایک جھٹکا لگا۔ مسلمان؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم نے یہ لفظ کیسے بولا؟ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے مسلمان بنانے کی؟ کیا تم مسلمان ہو؟ ہاں میں مسلمان ہوں، بیوی نے کہا، لیکن مجھے تو بتایا گیا تھا کہ تم ہندو ہو، تمہارا تو پورا خاندان ہندو ہے، پھر تم کیسے مسلمان ہوئی؟ شوہر نے کہا، پہلے آپ اپنا وعدہ پورا کریں، اگر وعدہ پورا کریں گے تو میں آپ کو سب سچ بتا دوں گی، ورنہ نہیں بتا سکتی۔ شوہر نے کچھ دیر سوچا اور کہا، ٹھیک ہے، میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں۔ اس کے شوہر نے غسل کیا، بیوی نے پاس بٹھایا اور کہا، کہیے اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور یوں اس نوجوان نے اسلام قبول کیا۔ بیوی نے کہا، جب میں چھوٹی تھی اور اسکول جایا کرتی تھی تو اس وقت میری ایک کلاس فیلو تھی، وہ مسلمان تھی،
ہم دونوں میں دوستی بہت گہری تھی۔ اسکول کے بعد میں اس کے گھر جاتی تھی، دونوں مل کر اسکول کا کام کرتے۔ وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تو میں بھی پاس بیٹھ جاتی۔ قرآن آہستہ آہستہ میرے دل میں اترنے لگا۔ یوں ایک دن قرآن دل میں ایسا اترا کہ میں 15 سال کی عمر میں چوری چھپے مسلمان ہو گئی۔ میں مسلمان ہو کر خود کے اندر سکون محسوس کرنے لگی۔ قرآن پڑھے بنا مجھے چین نہیں آتا تھا۔ آپ کے ساتھ شادی ہوئی تو یہاں بھی چوری سے قرآن پڑھتی رہی۔ زندگی کے اتنے سال آپ سے اپنا ایمان اور اپنا قرآن چھپائے رکھا۔ بالآخر آپ بیمار ہو گئے اور دوائیوں نے کام نہ کیا۔ مجھے اس بات پر مکمل یقین تھا کہ جہاں دوائیاں کام نہیں آتی وہاں اللہ کا کلام بے پاک کام آتا ہے، اور یہ قرآن سینوں کی بیماریوں کے لیے دوا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جب آپ زندگی سے نا امید ہو گئے اور خود کو مرنے کے قریب پایا تو میں نے قرآن کی یہی آیت پڑھ کر پانی پر دم کی، اور یوں اللہ پاک نے آپ کو نئی زندگی دی۔ میرے دوستو، ہم تو قرآن پاک کی برکتوں سے واقف ہی نہیں۔ اگر یقین کے ساتھ اس کی برکتوں کا ہمیں علم ہو جائے تو ہم کو کہیں جانا ہی نہ پڑے، لیکن افسوس کہ ہمارا یقین کامل ہی نہیں۔ دوستو، میں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل معلومات کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، اور بیل آئیکن دبانا بالکل مت بھولیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔